ہم نے اب تک کوشش یہ کی ہے کہ ہم شرافت کی سیاست پہ ہی قائم رہیں، اس پہ رہنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو اگر سوٹ نہیں کر رہی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، آپ نے پچھلے الیکشن میں ہم سے 14 سیٹیں جیتی تھی. آپ نے ہم سے 14 سیٹیں چھینی تھی. ہم نے کل آپ کی حکومت چھین لی ہے. اور اب اگر فیئر پلے ہوا تو آپ کو نتیجہ پتہ ہے. ہم دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اس بیانیے کو جھوٹ لانا خود ملک کے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی ہے، ملک کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے. لیکن آپ کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے جو پاکستان کے خلاف بھی ہے. آپ کو ثابت کرنا ہے، ہمیں نہیں. آپ عدالتی کمیشن بنا کے جانا چاہیے تھا آپ کو. اب عدالتوں کا کام ہے اس کو ثابت کریں. اگر آپ صحیح ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر جھوٹ ثابت ہوا تو پھر تمام سیاسی قوتوں کا بھی، تمام اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اس جھوٹ کے خلاف عدالتی طور پر فیصلہ ہونا چاہیے اور ان کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. مفتی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر مملکت نے آئین چکنی کی ہے، عمران نیازی نے آئین چکنی کی ہے، اسپیکر نے آئین چکنی کی ہے، ڈپٹی اسپیکر جو خود اسٹے آرڈر پر ہے 2 سال سے، اس نے آئین چکنی کی ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئین کی حفاظت کے لیے یہ بیٹل لڑ رہے ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے کہ آئین چکن کے لیڈر کا جواب آئین کے محافظ دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. پہلے عدالت عظمیٰ اس معاملے کا فیصلہ کرے گی، اس کے بعد اس معاملے کو ہم مشاورت سے طے کریں گے. میاں صاحب، عمران خان کو میاں صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بھی رسپونڈ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 دنوں میں اگر آپ نے اتفاق نہیں کیا تو پھر 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی اسپیکر کی طرف سے. تو کیا یہ جو مرحلہ ہے نگران وزیر اعظم کا، یہ بھی ممبران الیکشن کمیشن کی طرف لنگر آن ہو جائے گا؟ اس کا کیا حال میں نے جواب دے دیا آپ کو کہ ایک آئین اور قانون کو توڑنے والے جس میں پریزیڈنٹ شامل ہے وہ ہمیں خط لکھ رہے اور انگیج کریں، کس طرح ممکن ہے؟ یہ پروسیس جو ہے نا، اٹس ون ویئر ہی از پٹ کارٹ بیفور دا ہارس. ہمارا آئین میں طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ کیسے وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہو، کیسے وزیر اعظم کو نکالتے ہیں. اینڈ یو کانٹ چوز ٹو اسکپ بٹس ان بٹوین اینڈ جمپ ٹو دی اینڈ. In order to reach this process, in order to reach this point, the president had the authority to even write this letter, which he does not have at this point in time. Absolutely. اس کو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن کو اور وزیر اعظم کے درمیان یہ نیگوشیشن ہونا چاہیے. اگر ہاؤس ہے نہیں، ان کے بقول ہاؤس ہے نہیں، تو کون سا لیڈر آف دا ہاؤس اور کون سا وزیر اعظم کے درمیان بات ہو رہا ہے؟ وہ اپنے طور پہ جس آرٹیکل کا وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ اپنے طور پہ آرٹیکل 224A کا 4 پہ پہنچتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 1, 2, 3 ہے، ان کو آپ غائب کر دیتے ہو. آپ نے وزیر اعظم جو ہمارا یہ پورا طریقہ کار ہے، جب عدم اعتماد پیش ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں تو پھر آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی کو توڑا جائے. جب اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع ہوتا ہے، جیسے ہم نے کل صبح اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع کیا ہے، تو وہ اسپیکر کا دفتر میں یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ ہمارا ہاؤس کو فروغ کیا جائے. اور جب تک ووٹنگ آن دا نو کانفیڈنس موشن از ناٹ کمپلیٹڈ، تب تک the motion cannot be disposed of and the house cannot be dissolved. اور آپ یہ پروسیس جو ہے تب تک نہیں شروع کر سکتے. اور
صرف عمران خان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اب دیکھیں اگر کو کرنا ہے کس چیز کے لیے اس نے کو کر کے اپنے آپ کو ایک قسم کے انٹرم وزیر اعظم 3 دن کے لیے بنانا چاہ رہا ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اس طریقے سے ریاستیں نہیں چلتے, جمہوریت نہیں چلتے, ماڈرن ریاستیں نہیں چلتے. اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کی اسمبلیاں تحلیل کرنے پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا. کہیں اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو کہیں تحریک انصاف کو ملکی سیاست میں نمایاں کردار گردانا گیا. لندن میں مقیم سیاسی بصیرت رکھنے والے اوورسیز پاکستانی پاکستان اور پاکستانی پارلیمانی نظام کے استحکام کے لیے بھی دعاگو ہیں. وسیم قاسمی کی رپورٹ. پاکستان میں جاری سیاسی ہلچل اور جوڑ توڑ کے عمل سمیت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے اسمبلیاں تحلیل کرنے پر لندن میں بسنے والے اوورسیز پاکستانی ملک کی سالمیت اور سیاسی استحکام کے لیے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں. 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس شاید اس کے سوا کوئی دوسرا رستہ نہیں تھا. تاہم آنے والے دنوں میں الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے عام آدمی کا ترجمان بن کر پارلیمنٹ میں بیٹھے. پاکستان کی سیاست بات سے یہ تو ہونا ہی تھا, لیکن پتہ کسی کو نہیں تھا. یہ ایک دم سے آرٹیکل 5A آ گیا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہو گیا, نہیں تو ملک کہاں سے کہاں چلے جانا تھا. خان صاحب کو اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی, بلکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کرواتے اور جو ایک عوام کی رائے تھی وہ سامنے آتی. نہ کہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی پاور کا مس یوز کیا, نہ کہ انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کروایا. انہیں اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی, بلکہ اس کے اوپر ووٹ کرواتے, عوام کی جو رائے ہے وہ سامنے آتی. عمران خان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا حلقہ جو ہے نا وہ سیدھا رکھے, اس کے بعد جو ہے نا وہ اپوزیشن جو بھی کرتی ہے کرے, لیکن خود اپنے گھر کو صفائی کرے اور اس کے بعد الیکشن کا تیاری کرے. تو اس سے ہمیں چاہیے کہ پاکستان مضبوط ہو جائے. موجودہ عالمی اور خطے کے حالات کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں میں وطن عزیز کے لیے فکر اور رمضان المبارک میں دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ سیاسی پارٹیوں کو مل کر ہارس ٹریڈنگ اور جوڑ توڑ کی سیاست کے عمل کو روک کر قومی سلامتی اور ملکی سیاست پر زور دینا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں میں وطن اور قوم پرستی کے سیاسی عمل کو منتقل کیا جا سکے. چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں, اور یہ جو MNAs ہیں جو ووٹ لے کے ایک پارٹی سے آتے ہیں پھر پیسوں کے اوپر دوسری جگہ جو ہے نا اپنے آپ کا ضمیر بیچ دیتے, یہ ضمیر فروشی کا اس ایوان بالا میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ کیونکہ عوام کے اعتماد کو بڑا ٹھیس پہنچتا ہے. یہ اوپر جا کر پہنچ کر اپنے جو دکانیں چلاتے ہیں اور نیچے جو لوگ جو ان کے علاقے کے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. آج تک پاکستان میں مسائل تو حل ویسے بھی نہیں ہوئے, انہوں نے MNA MPs نہیں کیے, لیکن تھوڑے بہت کچھ لوگوں کو امید تھی خان صاحب سے کہ چلو یار یہ آئے گا, تھوڑی ہماری تبدیلی آئے گی. اب اس کو بھی تبدیلی نہیں لانے دے رہے تھے, لیکن الحمدللہ اس نے آج جو پینلٹی جو کلین بولڈ کیا ہے, ایک ہی بال سے ساری وکٹ تھے. اب میں نے کہا پچی اس نے جو ہے اکھاڑ کے. یہ جو رمضان کے شروع میں جو کھیل شروع ہوا ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ اس وقت رائٹ موو ہے. نہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے, اگر گورنمنٹ کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ کہہ دیتے جی کہ ٹھیک ہے ویلکم, آپ آئیں, آپ اس کو دیکھیں پاکستان کو. ایز اے اوورسیز پاکستانی میرا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ ہاؤس ٹریڈنگ یہ جو شروع ہوا ہے اس کو مکمل کچھ اس طرح عدلیہ کو چاہیے, فوج کو چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ مل کے کچھ ایسا قانون بنائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ہاؤس ٹریڈنگ اسپیشلی, یہ پاکستان کا جو ہمیں شروع سے کینسر لگا ہوا ہے, اس کو کسی طرح جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہیے. برطانیہ میں بسنے والے پاکستانی جہاں ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, وہیں سیاسی معاملات میں گہری نظر رکھتے ہیں اور ملک و قوم کے لیے فکر مند نظر آتے ہیں. پاکستان میں جاری سیاسی ہلچل کے حوالے سے اوورسیز پاکستانی کو کہنا تھا کہ جو بھی آئے پاکستان کے استحکام اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے کام کرے. تاہم پاکستانی اوورسیز اس حوالے سے کنسرن رکھتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام ہونا بہت ضروری ہے. وسیم کاظمی, 92 نیوز, لندن. میں سابق پاکستانی سفیر اور نیشنل بینک کے سابق صدر MB عباسی کی کتاب رول آف جسٹس کی تقریب رونمائی ہوئی, جس میں شہید بینظیر بھٹو کی ہمشیرہ صنم بھٹو, دانشوروں, اہل قلم اور سماجی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر کتاب کے مصنف MB عباسی کا کہنا تھا انہیں آصف علی زرداری کے خلاف جھوٹی گواہی دینے پر مجبور کیا گیا تو وہ پاکستان چھوڑ کر کینیڈا جلا وطن ہو گئے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آوان کے اس رپورٹ میں.
लंदन में अपनी किताब की तकरीब रुनुमाई में ईरान में साबिक पाकिस्तानी सफीर और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साबिक सदर MB अब्बासी ने कई इंकशाफात किए। उनका कहना था कि वो साबिक सदर पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी और भुट्टो खानदान को एक अरसे से जानते हैं। आसिफ जरदारी ने कभी कोई गलत काम करने को नहीं कहा, पाकिस्तान को इसलिए छोड़ दिया ताकि आसिफ जरदारी को बेबुनियाद इल्जामात में फंसाने का मौका न मिले। तकरीब रुनुमाई लंदन के फ्रंट लाइन क्लब में मुनक्कद हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुअज़्ज़िज़ीन, अदीबों, सियासतदानों और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। शिरकत करने वालों में से ज्यादातर तवील अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। इस मौके पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी सनम भुट्टो MB अब्बासी से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब में खास तौर पर शरीक हुई। किताब के मुसन्निफ का कहना था कि उन्होंने जरदारी के खिलाफ विच हंट मुहिम का हिस्सा न बनने का फैसला किया है, क्योंकि ये इनके ज़मीर को ताहयात परेशान करेगा। माहिर माशियात और साहिब किताब MB अब्बासी का मजीद कहना था कि उन्हें साबिक सदर जरदारी ने कभी भी कोई गलत काम करने को नहीं कहा। इसके बावजूद मुझे उनके खिलाफ मंजूर कुनंदा बनने के लिए कहा गया और मैंने बाहर निकलने का फैसला किया ताकि जाली बुनियादों पर साबिक सदर जरदारी को फंसाने में उनकी तरफ से कोई मदद न मिल सके। रूल ऑफ जस्टिस से ही USA और यूरोप आगे बढ़ा है और हर नई इजाद इन मुल्कों से हो रही है। सारी दुनिया के लोग कोशिश करते हैं इधर आएँ, इधर रहें, एजुकेशन के लिए इधर आते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए इधर आते हैं, कंप्यूटर। तो ये सारी बुनियाद बेस्ड ऑन रूल ऑफ जस्टिस है। अगर ये रूल ऑफ जस्टिस सेकंड वर्ल्ड वार से पहले नहीं था तो आपने देखा कि हर वार यहाँ होती थी, अभी फिर वार के खिलाफ हो रहे हैं। तो रूल ऑफ जस्टिस इस मौला अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का भी कहना है कि ह्यूमैनिटी विल प्रॉस्पर इन नॉन मुस्लिम कंट्रीज विद द रूल ऑफ जस्टिस, ह्यूमैनिटी विल नॉट प्रॉस्पर इन मुस्लिम कंट्रीज रूल ऑफ इनजस्टिस। तो उसका प्लेटो या अफलातून जिसे कहते हैं, उसने कहा है कि आपके डेजर्ट्स आबाद हो जाएंगे, फल पाएंगे अगर आपने रूल ऑफ जस्टिस हाकिम को, हुकूमत वालों को अपनाना है। वो जस्टिस करेंगे, सोसाइटी जस्ट बन जाएगी। वो करप्ट होंगे तो सोसाइटी करप्ट बन जाएगी। सारा बुनियाद हाकिम पे, हुकूमत करने वाले पे। वो हुकूमत करने वाला खुद जो है उसकी एंट्री सही होनी चाहिए। ये नहीं कि वो गन और तलवार लेके बैठ जाए और कहे कि मैं अब जस्टिस कर रहा हूँ, वो असूली गलत, जिसकी एंट्री गलत है आगे कदम भी गलत। इस मौके पर 92 न्यूज के साथ खसूसी बातचीत करते हुए MB अब्बासी ने कहा कि किताब इन मज़ामीन का मजमुआ है जो तरक्की पजीर दुनिया में हुक्मरानी का जायजा लेते हैं। उनका कहना था कि किताब में तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान रूल ऑफ जस्टिस के बारे में तकाबली जायजा लिया गया है। इस मौके पर तकरीब के दीगर शुरका ने भी कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। इलेक्शन डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और विदाउट इंटरफेरेंस, और उसके बाद उस पर भी काफ़ी एग्जामिनेशन होती है जो मैं डिटेल नहीं कर सकता। पाकिस्तान में आप समझते हैं कि रूल ऑफ जस्टिस की तरफ सोसाइटी इस वक्त जा रही है? नहीं। क्या होना चाहिए? जस्टिस होनी चाहिए। रूल ऑफ जस्टिस की एक और में जो भी ज़्यादा मैं इधर नहीं बोल सका, आपको मैं बता रहा हूँ कि वहाँ की सिटीजन्स को आज़ाद किया जाए। आज़ादी का मकसद ये कि न किसी मज़हब के अंडर हों, न किसी पेरेंट्स के अंडर हों, न किसी ट्राइबल के अंडर हों, न किसी और, कंप्लीट आज़ाद हो, वो जो चाहे अपनी मर्ज़ी से जो भी मज़हब अख्तियार करे। इधर आप देखें कि हर बंदा इनकी सिटीज़न आज़ाद है, कहीं भी कोने में रहेगा, उसकी मर्ज़ी से अपना करेगा, जो भी अडॉप्ट करेगा, चाहे वो मजहबी बने, चाहे वो बुद्धा बने, लेकिन उसकी आज़ादी। MB अब्बासी ने गुज़श्ता 20 साल से ज़ायद अरसा कनाडा के शहर टोरंटो में गुजारा है, जहां उन्हें मकामी यूनिवर्सिटी में लोकल गवर्नमेंट मॉडल और फलसफा पढ़ाने का मौका मिला। MB अब्बासी अक्टूबर 2008 से अक्टूबर 2010 तक ईरान में पाकिस्तान के सफीर रहे, जबकि 1995 से 1996 तक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर के ओहदे पर फाइज रहे। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। तुर्की में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी मुश्किलात का शिकार। इस्तांबुल में मुकीम दर्जनों पाकिस्तानियों के रिहायशी कार्ड मनसूख कर दिए गए। मकामी हुकाम की जानिब से कानूनी तरीके पर अमल न होने का एतराज़ लगाने का सिलसिला जारी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। आतिफ भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। तुर्की में आन बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को नई मुश्किल का सामना। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तुर्क हुकाम ने रहायशी कार्ड मनसूख करना शुरू कर दिए। इस्तांबुल में तवील अरसे से मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के रहायशी कार्ड भी मनसूख किए जा रहे हैं। कम्युनिटी में तुर्क हुकाम के नए इकदाम पर तशवीश की लहर दौड़ गई। तुर्की के शहर इस्तांबुल में ऐसी फैमिलीज के रहायशी कार्ड भी मनसूख कर दिए गए हैं जो अरसा दराज से तुर्की में मुकीम थी। तफसीलात के मुताबिक इन पाकिस्तानियों को वतन वापस जाने का कहा जा रहा है। इस हवाले से ओवरसीज
پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف طویل عرصے سے مقیم بلکہ نئے آنے والے پاکستانیوں کے رہائشی کارڈ بھی منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ میں پاکستانی کمیونٹی سے استنبول آنے کے بعد مختلف علاقوں میں گیا اور لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوتی رہیں، تو جو میں نے ایک ان کا جو سب سے بڑا جو ان کا مسئلہ میں نے سب سے پوچھا بھی، انہوں نے بتایا کہ جو رہائشی کارڈز کا جو مسئلہ بن رہا ہے وہ بڑا شدت اختیار کر چکا ہے اور اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے اور یہاں پہ کوئی ایسا کوئی ڈیسک بھی قائم نہیں ہے اور یہاں پر اس طرح کا کوئی ایک سینٹر بننا چاہیے جہاں پر ان کے مسائل پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور میں تو دیکھیں ہم پاکستان میں ہم ترکی کو اور ان کے پاکستان کی دوستی کے ہم جھنڈے لگاتے ہیں، روڈوں پہ نام ان کے رکھتے ہیں اور ان کے لیڈر کو اپنا لیڈر کہتے ہیں، امت مسلمہ کا لیڈر کہتے ہیں، تو اب ہماری گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کے لیے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ ترکی کے قانون کے مطابق نئے آنے والے افراد یہاں مقامی ترک شہری کے ساتھ جا کر نوٹری ادارے میں اپنے کنٹریکٹ کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں، جس کے بعد ان کی تصدیق کی جاتی ہے اور ان کا کنٹریکٹ قابل قبول ہو جاتا ہے، لیکن قوانین سے لا علمی کے باعث کئی اوورسیز پاکستانی اس عمل سے نہیں گزر پاتے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے استنبول میں مقیم ایک پاکستانی کا کہنا تھا کہ وہ ترکی کو اپنا دوسرا گھر سمجھ کر یہاں آئے ہیں۔ ترک لوگ پاکستانیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور انہیں کوئی شکایت نہیں، لیکن مقامی ترک قوانین سے لا علمی کا باعث پاکستانیوں کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت کی طرف سے، حکومت ترکی کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے اگر ان کے آپس میں بہت اچھی ریلیشن شپ ہے، سو پلیز آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، لوگ اپنی پوری پراپرٹیز کو بیچ کے اپنے پوری خاندان کو لے کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کی مدد کی جائے۔ لوگوں نے اپنا سارا کچھ ایکسپینس ویزا وغیرہ پہ کرنے کے بعد یہاں پہ پراپرٹی سب کچھ کیا ہے، اسٹل ان کے جو جتنے بھی قمنے کے ایشو ہیں ان کے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو نئے سے نئے ایشو آئے جا رہے ہیں۔ متاثرہ فیملیز اور پاکستانیوں نے حکومت پاکستان سے اس معاملے میں مدد کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ساری جمع پونجی لگا کر ترکی میں مقیم ہوئے ہیں، لیکن کارڈ منسوخ ہونے سے ان کی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ حکومت پاکستان اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ میں ریکویسٹ کرتی ہوں پاکستانی گورنمنٹ سے، اگر وہ سن رہی ہے، کہ پلیز وہ ان تمام چیزوں کے اوپر فوکس کرے، وہ ترکی گورنمنٹ سے بات کرے کہ یہاں پہ پاکستانی عوام آ رہی ہے اور وہ یہاں پہ خوار ہو رہی ہے، تو پلیز گائز میں آپ سب سے سپورٹ کی درخواست کرتی ہوں، اسپیشلی پاکستان گورنمنٹ سے، کہ پلیز آپ ان سب کو سپورٹ کریں، ہم پاکستانیوں کو سپورٹ کریں۔ ہم یہاں پر دیس میں ہیں، ہم لوگ بہت مشکلات جھیل رہے ہیں، میں نے لٹرلی لوگوں کو یہاں پہ روتے ہوئے دیکھا ہے، بہت پریشان حال دیکھا ہے۔ پلیز پاکستان گورنمنٹ آپ ہماری اپیل کو پلیز سنیں اور اس کے اوپر میں اپیل کرتی ہوں تمام جو بھی ہمارے لیڈرز ہیں اس کے اوپر پلیز ایکشن لیں، کیونکہ پاکستانی عوام یہاں کی بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے ترک حکام کو الگ سے انٹرنیشنل ڈیسک بنانے کی تجویز بھی پیش کی ہے، جس کے ذریعے نامکمل کاغذات اور دیگر دستاویزات کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کو بروقت آگاہ کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے کاغذات مکمل کروا سکیں اور انہیں مستقبل میں ایسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عاطف بٹ، 92 نیوز، ترکی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے رمضان کی آمد پر سعودی عوام اور عالم اسلام کے نام مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ رمضان دلوں کی صفائی اور اختلافات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ سعودی فرمانرواں شاہ سلمان کا اپنے پیغام میں مزید کہنا تھا کہ رمضان اچھائیوں اور اپنی زندگی احکام الہی کے مطابق گزارنے کی تربیت کا مہینہ ہے۔ مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے اور عبادت کا موقع عطا کیا۔ رمضان کورونا وبا کی مشکلات کے بعد آسانیاں لے کر آیا ہے۔ مملکت نے کورونا وبا پر قابو پانے اور اس کے نقصانات سے نمٹنے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ شاہ سلمان نے پیغام کے اختتام پر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سب کے روزے، عبادت اور نیک کام قبول فرمائے۔ سعودی عرب سمیت دنیا بھر کے تمام ممالک کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے۔ کینیڈا نے سفری قوانین میں تبدیلی کر دی۔ اطلاق 1 اپریل سے ہو گیا۔ اب کینیڈا آنے والے ایسے مسافروں کو داخلے سے قبل کورونا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی جن کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے گزشتہ ماہ کورونا وبا کے پیش نظر سفری قوانین میں کی گئی تبدیلیاں کورونا کیسز میں کمی واقع ہونے پر ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت ایسے افراد جن کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے ان کو کینیڈا داخلے سے قبل اب کورونا ٹیسٹ نہیں کروانا پڑے گا۔ حکومت نے وضاحت کی تھی کہ ایسے افراد کی مکمل ویکسینیشن تصور کی جائے گی جنہوں نے ویکسینیشن کی کم از کم 2 خوراکیں لی ہوں۔ تاہم ایسے افراد جن میں کورونا کی علامات ظاہر ہو رہی ہوں ان کو کینیڈا میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور مسافروں میں سے کسی کا بھی ایئرپورٹ پر ٹیسٹ کیا جا سکے گا۔ ایسے افراد پر ٹیسٹ رپورٹ آنے تک قرنطینہ کرنے کی پابندی نہیں ہوگی۔ حکومت کے مطابق اس اقدام کا مقصد کورونا وبا پر نظر رکھنا ہے۔ امارات کی ریاست دبئی کے خوبصورت اور دلکش علاقے جمیرہ 2 میں سولو آرٹ ایگزیبیشن ایشیا کنیکٹڈ کے نام سے 5 روزہ آرٹ نمائش اور آرٹ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ آرٹ نمائش میں معروف مصور کوشل چودھری کی پینٹنگز کو پیش کیا گیا جسے عوام نے خوب سراہا۔ سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں دیکھیے۔
किसी को खराज तहसीन पेश करने का अंदाज इससे बेहतर नहीं हो सकता। दुबई के इलाके जुमेरा 2 में मिसेज यूनिवर्स ईशा फराह चौधरी को आर्ट नुमाइश के जरिए खराज तहसीन पेश किया गया। 5 रोजा आर्ट वर्कशॉप और आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ मुसव्विर कौशल चौधरी की 30 पेंटिंग्स और तस्वीर को नुमाइश के लिए रखा गया। आर्ट नुमाइश की खास बात कि कौशल चौधरी की तमाम पेंटिंग्स में ईशा फराह चौधरी का रंग नुमाया था। हर पेंटिंग में उनको मुख्तलिफ जावियों से पेश किया गया। नुमाइश को हाजरीन ने खूब सराहा। आर्ट गैलरी की फाउंडर और नुमाइश की क्यूरेटर जैक्सन ईशा फराह चौधरी और दीगर का कहना था कि इस 5 रोजा नुमाइश और वर्कशॉप में आर्ट लवर्स को सीखने का मौका मिलेगा। पेंटिंग्स में कायनात में छुपे राज और इंसान के अंदर पिनहा ताकत को जानने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। The artist showcases Kaushal Chaudhary has exhibited 30 paintings, include the paintings, sculptures and relief sculptures of the Mrs. Universe solidarity Isha Farah Qureshi. So all the 30 paintings has a connection with her portraits and a connection with the 7 chakras, and the series connected to the cosmos and the divinity. So that is the theme of our exhibition, and we are exhibiting it until April 3rd. So it's an amazing show. I not only art lovers, my message to all the human beings, those who love themselves, to travel within, to travel inside them, and then something new will come out of it. They will understand themselves, and then it becomes easy for them to understand others as well. I feel really excited because it's a great honor for me. This is, it's not a small thing in my life, because being a muse for an international artist like that of Kaushal Chaudhary, and he investing 12 months or 1 year of his life, creating this Isha Connected. And fortunately, I became the face of it for him to tell the story of universal connection, the spiritual energy. नुमाइश के शुरका ने कौशल चौधरी की तख्लीक को दिल खोलकर दाद दी। उनका कहना था पेंटिंग्स उतनी खूबसूरत और मानी खेज थी कि उनको देखते ही उन पर सहर तारी हो गया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अपोजिशन जमातों के अरकान भी शरीक हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तान को जब तक आईन पाकिस्तान के ताबे नहीं किया जा सकता, उस तरह सियासी बहरान जन्म लेते रहेंगे। सऊदी दारुलहुकूमत रियाद में मुस्लिम लीग नून रियाद रीजन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक लीगी अहदेदारों समेत दीगर सियासी जमातों के अरकान ने कहा, असम्बली में जो हुआ उसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं मिलती कि किस तरह आइन को पामाल किया गया। इमरान खान का इक़्तिदार पहले दिन से मुल्क कौम के लिए मुश्किलात का बायस बना रहा और आज भी इसी की बदौलत मुल्क में नया बहरान जन्म ले चुका। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना, काजी इसहाक मेमन, हनीफ बाबर, राना अब्दुल रऊफ, फैसल अलवी समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। दुबई में सजा हसीनों का मेला, इस बार वर्किंग वुमेन और घरेलू खवातीन ने मॉडलिंग की और रैंप पर जलवे बिखेरे। शी इंटरनेशनल पेजेंट में मुख्तलिफ ममालिक की खवातीन ने हिस्सा लिया। फैशन शो का मकसद उन खवातीन की हौसला अफजाई करना था जो किसी वजह से अपनी सलाहियतों को उजागर न कर सकें। दिलकश और रंगारंग मेले का अहवाल जानेंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई में सजा वर्किंग वुमेन और घरेलू ख़वातीन का फैशन शो शी इंटरनेशनल पेजेंट में ऐसा माहौल बना जैसे सितारों की कहकशां जमीन पर उतर आई हो। मॉडल्स ने रैंप पर वॉक करके शो में 4 चांद लगा दिए। मारूफ अमाराती बिजनेसमैन डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने शो में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन ख़वातीन का शो के ऑर्गेनाइजर्स ने मुख्तलिफ ममालिक से पहले इंतखाब किया और 2 माह तक मॉडलिंग की ट्रेनिंग दी गई, वर्कशॉप्स मुनक्किद की गई और फिर इनको रैंप पर उतारा गया। शो के चीफ ऑर्गेनाइजर सैयद अमाद और सायरा सारा का 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, शो का मकसद इन ख़वातीन की न सिर्फ हौसला अफजाई करना है जो घरों में बैठी हैं या काम कर रही हैं और इनके पास अपनी सलाहियत दिखाने का वक्त नहीं, बल्कि इन्हें मुआशरे में एक मकाम भी दिलवाना है। इंटरनेशनल पेजेंट हमने पहली दफ़ा किया है, जिसमें तकरीबन डिफरेंट कंट्री से हमने ख़वातीन को इन्वाइट किया। इट्स विमेन एम्पावरमेंट इवेंट बेसिकली। उन लोगों को जिनको शौक़ है मॉडलिंग का या रिकगनाइज होने के स्टेज पे, उन लोगों को हमने इनकरेज किया।
कंटेस्टेंट्स लिए, एंट्रीज ली, उनकी 2 महीने की ट्रेनिंग हुई है, डिफरेंट वर्कशॉप्स की हैं, उनको ग्रूम किया है और उनको इस वक्त स्टेज पे लाके बिल्कुल उनकी एक लुक जो है चेंज कर दी है। इस इवेंट का मकसद सिर्फ ये है कि उन ख़वातीन को इनकरेज किया जाए जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी गुमनामी का शिकार हुई भी होती हैं, लेकिन उनको अपना टैलेंट प्रूव करने का मौका नहीं मिलता। इससे पहले हमने शी अवार्ड्स किया था, वो भी वेमेन एम्पावरमेंट का बहुत सक्सेसफुल इवेंट था। शो में हिस्सा लेने वाली मॉडल्स और शुरका का कहना था कि उन्हें इस शो का हिस्सा बनकर बहुत खुशी महसूस हो रही है और इतने बड़े शो में अपने मुल्क की नुमाइंदगी उनके लिए फख्र की बात है। ऑर्गेनाइजर्स का ये भी कहना था कि शो का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। वो हर साल शी इंटरनेशनल पेजेंट का इनेकाद करने जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।